ضلع بنیر میں طوفانی بارش اور سیلابی صورتحال کے باعث بڑی تباہی مچ گئی۔ طوفانی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی 157 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ڈی سی بنیر نے تصدیق کر دی، علاقے میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو آپریشن جاری۔ اب تک 56 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ مزید ہلاکتوں کے اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ ڈی سی نے مختلف علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ کے پی کے حکومت کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر سیلاب متاثرین کے ریسکیو آپریشن میں شریک تھا۔ محمد پنڈیالی پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ امدادی ہیلی کاپٹر میں 2 پائلٹ اور عملے کے 3 ارکان سوار تھے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے الیمین نے مختلف اضلاع میں بادل پھٹنے سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہیلی کاپٹر فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پاک فوج نے سوات اور باجوڑ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پاک فوج کی ٹیمیں دن رات امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں سے متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ پاک فوج کا باجوڑ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو آپریشن، راشن اور ادویات کی ترسیل بھی جاری۔ پاک فوج کی آمد پر متاثرین نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ اہل علاقہ نے پاک آرمی اور ریسکیو کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ اسلام آباد، کشمیر، بالائی پنجاب، کے پی کے اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ آئندہ ہفتے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی بارشوں کا امکان۔ 18 سے 23 اگست کے دوران سندھ کے کئی علاقوں میں تیز بارشیں متوقع۔ مونسون بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہونے لگا۔ دریائے سندھ کے مختلف مقامات پر نچلے اور درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار۔ تربیلا ڈیم 96% جبکہ منگلا ڈیم 67% تک بڑھ چکا ہے۔ بھارتی ڈیمز میں پانی کی سطح 70% تک ہے اور انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی سے امریکی کوآرڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی کی ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی، بارڈر سیکیورٹی، انسداد منشیات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں غیر معمولی بہتری آئی۔ امریکی صدر کی عالمی امن کے لیے مخلصانہ کاوش قابل تحسین ہے۔ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ سے مشترکہ لائے عمل بنانے میں مدد ملے گی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک امریکہ تعاون کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ پاکستان نیوکلیئر بلیک میلنگ کر رہا ہے، نہ اس پر یقین رکھتا ہے۔ جوہری صلاحیت دفاع کے لیے ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ پاکستان کے اثاثے ملک کے دفاع کے لیے ہیں، ہم کسی کو بلیک میل نہیں کرتے۔ جوہری صلاحیت ہمارے دفاع کی ضمانت ہے، کسی کو خطرہ نہیں ہو سکتا۔ نریندر مودی کو اب خواب میں بھی پاکستان اور پاکستانی افواج نظر آتی ہے۔ ان کے لیے پاکستان سے جنگ ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ نریندر مودی کے چہرے پر دہشت گردی کا دھبا لگ چکا ہے۔ پاکستان میں بی ایل اے اور طالبان بھارت کی پراکسیز ہیں۔ گجرانوالہ کی سیشن کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب اور زرتاج گل کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری خارج کر دی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شوکت کمال ڈار نے عمر ایوب اور زرتاج گل کے خلاف 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے کی عبوری ضمانتوں کی سماعت کی۔ دونوں رہنما عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ دونوں کی 1 روزہ حاضری استثناء کی درخواست بھی خارج کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ جاپان۔ غیر ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں تھائی لینڈ پہنچ گئیں۔ بینکاک ایئرپورٹ پر پاکستانی سفیر رخسانہ افضال نے مریم نواز اور وفد کا استقبال کیا۔ وفد میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات سید اعظمہ بخاری سمیت اعلیٰ سرکاری افسران شامل۔ وزیر اعلیٰ کا یہ دورہ 15 اگست سے 20 اگست تک جاری رہے گا، جس دوران وہ جاپان کے اہم شہروں یوکوہاما، اوساکا اور ٹوکیو کا دورہ کریں گی۔ اور دورے کے دوران مریم نواز کی جاپان کی بڑی کاروباری شخصیات، کمپنیوں اور حکام سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔